الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا بعد۔ یوٹیوب پر اور دیگر میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے ان دنوں میں، جو ہمیں بھی بھیجا گیا اور اس حوالے سے پوچھا گیا کہ جس میں ایک شخص جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو 5 تن کا واسطہ دیا، اور اس کے بسبب ان کے صدقے میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور 5 تن سے مراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان کی مراد۔ اور انہوں نے اس میں روایت ذکر کی ہے، پھر آخر میں انہوں نے ایک استنباط ذکر کیا ہے، اور بڑے وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر کے اندر بہت سارے ملاحظات ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جو جیسے ہی وہ کلپ شروع ہوتا ہے تو ان کا آپ انداز بیان دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سا انداز بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا طریقہ، تقریر کرنے کا طریقہ، خطابت کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف گھومیں دوسری طرف گھومیں، کبھی ہاتھ ہلائیں، کبھی پیر ہلائیں، کبھی سر ہلائیں۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو جو شخص ایسا طریقہ کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ علماء نے جو طریقہ لکھا ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اس طرح ممبر پر آ کے بالکل، یعنی اگر آپ ساؤنڈ اس سے ہٹا دیں، یہ آواز اگر آپ بند کر دیں تو بالکل وہ ایسا ہو جائے گا جیسے یہ شخص ناچ رہا ہے، بالکل ایسا ہو جائے گا وہ۔ تو سب سے پہلا ملاحظہ اس کے اندر یہ ہے۔ دوسرا پھر وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ روایت بیان کریں، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے روایت بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے زمین پر، اتنے 300 سال وہ روتے رہے، پھر انہوں نے جو ہے 5 تن کا واسطہ دیا کہ یا اللہ ہماری مغفرت کر، ربنا اغفر لنا، کہ ہماری مغفرت کر دے، بحق محمد و فاطمۃ و علی و حسن و حسین، کہ یہ دیکھو یہ 5 تن کا انہوں نے واسطہ دیا، اور ہم تو اسی لیے حاضرین کرام یہ بات معلوم ہوئی، ہم اسی لیے جو ہے یہ 5 تن کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ نام وہ ہے کہ جب بھی تھے، جب آدم بھی نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام، مجھے یہ فرمائش کی اس لیے میں یہ روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کو اللہ نے جنت سے زمینوں پہ اتارا، 300 سال روتے رہے، رو کر 300 سال روتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے کچھ کلمے سکھائے، اللہ نے کچھ دعائیں سکھائیں۔ حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی، رب سے توبہ کی، رب سے معافی مانگی، اللہ نے توبہ کو قبول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا وہ نام کیا تھے، آپ نے فرمایا وہ دعا کیا تھی جو آپ نے پڑھی، فرمایا آپ نے پڑھا تھا اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ آپ نے 5 تن پاک کے ناموں کا وسیلہ دے کے رب سے توبہ کی، دعا مانگی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرات گرامی، یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ 5 تن کے نام کے نعرے، 5 تن پاک کے نام کے وسیلے اس لیے ہم دیتے ہیں کہ ہم بندے کے پتر ہیں۔ یہ روایت جو ہے، سب سے پہلی بات کہ انسان جو بھی روایت بیان کرے، پہلے تو وہ روایت ثابت ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی بھی ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ بعد میں آپ مسائل نکال کے لوگوں کے آگے پیش کریں۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کون سے تھے، اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اللہ نے کلمات سکھائے، لیکن وہ کون سے کلمات تھے، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کلمات تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق محمد، نبی کے صدقے، و فاطمہ و علی و حسن و حسین، یہ 5 تن کے واسطے انہوں نے سوال کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے
سب سے پہلی بات کہ یہ باطل اور منکر اور موضوع حدیث ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں بلکہ یہ موضوع حدیث ہے، کہ یہ من گھڑت گھڑی ہوئی حدیث ہے. شیعہ حضرات نے یہ گھڑی ہوئی ہے، ان کی کتابیں اس حدیث سے بھری پڑی ہوئی ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث جہاں جہاں انہوں نے نقل کی ہے، علماء نے محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف تو کیا، حدیث کی تو 3 اقسام ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف. فرمایا کہ یہ تو موضوع حدیث ہے، باطل حدیث ہے، منکر. ابن عباس تو کیا، یہ کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو گھڑا ہے، شیعہ حضرات نے اس حدیث کو. تو فرماتے یہ حدیث جو ہے امام ابن الجوزی نے، ابو الفرج ابن الجوزی جو 597 میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے موضوعات کے اندر ذکر کیا. موضوعات ان کی وہ کتاب کہ جس کے اندر انہوں نے ان حدیث کو جمع کیا ہے کہ جو موضوع حدیث ہیں، منکر حدیث ہیں، وہ انہوں نے جمع کی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ حدثنا حسین، کہ وہ سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین الاشقر انہوں نے بیان کیا، قال حدثنا عمرو بن ثابت عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه فقال قال بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ یہ کلمات انہوں نے کہے تھے. یہ حدیث جو ہے موضوع حدیث ہے. امام ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا موضوعات کے اندر، اور کہتے ہیں کہ یہ عمر جو اس کے اندر ہے لیس بثقہ ولا مأمون، کہ نہ تو یہ ثقہ راوی ہیں نہ یہ مأمون راوی ہیں کہ ان پر ان کی امانت داری پر اعتماد کیا جائے. اور یحییٰ ابن معین بھی کہتے ہیں کہ عمرو بن ثابت غیر ثقہ ولا مأمون. اور ابن حبان کہتے ہیں کہ یروی الموضوعات عن الاثبات، کہ یہ تو موضوع روایت بیان کرنے والا شخص ہے یہ عمرو بن ثابت. اور اس کے اندر حسین الاشقر بھی ہے، تو یہ موضوع روایت ہے. اور اسی طرح اس حدیث کو جو ہے ایک دوسری کتاب جو جس کا نام ہے الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، اس کے مؤلف ہیں محمد ابن محمد ابو شہبہ. انہوں نے جو کتب تفاسیر کے اندر موضوع اور اسرائیلی روایات ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ یہ روایت جو ہے اس کو ذکر کیا ہے امام عبد الرحمن السیوطی نے در منثور کے اندر. کہتے ہیں کہ ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے عن ابن عباس انه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیہ، کہ وہ کلمات کون سے تھے یا رسول اللہ کہ جن کو آدم نے اپنے رب سے سیکھا لیا تو اللہ نے ان پر جو ہے وہ تو ان کی توبہ قبول فرما لی. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ یہ کلمات انہوں نے کہے تھے، پنجتن کا واسطہ دیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ومثل هذا لا يشك طالب حدیث فی اختلاقه وانه من وضع الشیعہ، کہ ایسی یہ روایت جو ہے حدیث کا علم حاصل کرنے والا طالب علم اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ یہ حدیث جو ہے گھڑی ہوئی ہے، اور یہ تو شیعہ حضرات نے بنائی ہے یہ حدیث ان کے جو ہے فضیلت، اہل بیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے. اور پھر در منصور کے اندر امام سیوطی نے اور بھی موضوع روایت انہوں نے ذکر کی ہیں. اور امام سیوطی نے دوسری بھی موضوع چیزیں ذکر کی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اترے تو ان کا جسم وہ کالا تھا، پھر انہوں نے ایام 20 کے روزے رکھے 3 دن تو اللہ نے ان کا جسم سفید کر دیا. اور وہ جو تھے آدم علیہ السلام وہ اوپر بادل میں سے جو ہے وہ پانی پیا کرتے تھے بادل سے. تو یہ سب موضوع باتیں در منصور والے نے ذکر کی ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین ان سب سے وہ بہتر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے اس سے کئی درجات پر بلند ہیں وہ، کیونکہ وہ نبی ہیں اللہ کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے افضل شخص جو اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا اتنا مقرب ہو کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہو، اس کو پیدا کیا ہو، وہ
اس کا وسیلہ دے جو اس سے مفضول ہے، جو اس سے کمتر ہے۔ تو اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم وہ تو آدم علیہ السلام سے کمتر ہیں، تو وہ کیسے ان کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، سندن متنن دونوں طریقے سے خلاف ہے، اور اس کے اور بھی کئی جوابات علماء نے اس روایت کے کیے ہیں۔ تو یہ روایت باطل روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے توبہ مانگی تھی وہ تو خود سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرما دیا، تو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت؟ کیوں اپنی دکان چمکانے کے لیے انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے ممبر پر آ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بنائے، جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور جھوٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ موضوع حدیث ہے اور آپ آ کر لوگوں کے آگے بیان کریں۔ آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا سورہ اعراف کے اندر، قال، ان دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا علیہما السلام نے، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، رحم نہ کیے تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر پنجتن کا واسطہ دینے سے توبہ قبول ہوتی، اس طرح جلدی ہو جاتی قبول توبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے صحابہ سے کہتے کہ یہ 5 نام ہیں، ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگو ان کے صدقے میں تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے اس طرح نہیں کہا کہ ان کے صدقے میں مانگو۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک عام کافر اور فاسق فاجر انسان، وہ اگر آ کے اللہ رب العالمین سے وہ توبہ مانگتا ہے اور اللہ سے وہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ پنجتن کا وہ واسطہ دے۔ یعنی آدم کی دعا تو اس کی محتاج ہو کہ وہ پنجتن کا واسطہ دیں تو ان کی مغفرت ہو، لیکن ایک فاسق اور فاجر کی دعا اللہ پاک بغیر واسطے کے قبول کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث باطل حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اس واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ تمہاری دعا سنتا ہے، ڈائریکٹ مانگو، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بندوں کو درمیان میں وسیلہ بناؤ، مردوں کو۔ ہاں زندوں سے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میری یہ دعا کر دیں، لیکن مردوں کو وسیلہ بنانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور علم میں زیادتی کے لیے آپ کو میں ایک اور روایت بھی بتا دوں کہ اہل بدعت نے ایک دوسری روایت سے بھی استدلال کیا ہے، اس میں صرف یہ آیا ہے کہ بحق محمد کا لفظ آیا ہے کہ محمد کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے، آدم نے یہ کہا۔ یہ روایت جو ہے بعض علماء نے ذکر کیا اس روایت کو کہ وہ عمر ابن الخطاب سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کے راوی ہیں، وہ اس کا دار و مدار ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم پر۔ روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو نے جب مجھے پیدا کیا، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے تو نے پیدا کیا، میرے اندر تو نے اپنی روح کو پھونکا، تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں کہ رأیت مکتوبا علی العرش، کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے یہ تیری مخلوق میں سب سے محبوب ترین مخلوق ہے، تو میں نے جبھی اس کا واسطہ تجھے دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ صدقت یا آدم تم نے سچ کہا ہے، ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ روایت باطل، منکر اور موضوع حدیث ہے یہ۔ اور امام حاکم کا اس کی سند کو صحیح کہنا، امام حاکم وہ متسائل ہیں، انہوں نے خود عبد الرحمن ابن زید بن اسلم کو دوسری جگہ پر ضعیف راوی کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اور پھر ان کو ضعیف کہا ہے عبد الرحمن ابن زید بن اسلم کو امام احمد نے
امام ابو زرعہ، ابو حاتم، نسائی، الدارقطنی اور ابن حبان وغیرہ نے ان سب نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ روایت باطل، منکر، موضوع حدیث ہے یہ بھی. اور صحیح یہی کہ جیسا کہ قرآن میں آیا کہ دعا وہی ہے جو سورہ اعراف میں ذکر ہوئی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دعا ہے، اور یہ دعا امام ابن جریر الطبری نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر یہ دعا آئی ہے. تو یہی جو ہے وہ صحیح دعا ہے. اور پھر اس حوالے سے کہ یہ دعا صحیح ہے اور یہی وہ الفاظ ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پھر لمبا کلام کیا، لمبا چوڑا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمات تو یہ ہیں والذی یدل علیہ کتاب اللہ ان الکلمات التی تلقاہن آدم من ربی ہن الکلمات التی اخبر اللہ عنہ، کہ آدم علیہ السلام نے جو اپنے رب سے کلمات لیے ہیں تو قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وہی کلمات ہیں جو اللہ نے ان سے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے یہ کلمات کہے ہیں. تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ یہ کلمات ہیں، نہ یہ کہ انہوں نے واسطے دیے ہیں. اور پھر وہ اپنی جو ہے وہ تقریر کے اندر وہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرات گرامی ایک بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ ہم اسی لیے واسطے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے واسطہ دیا. ابے بھائی اللہ کے بندے، پہلے تو انسان یہ تو تاکید کر لے کہ آیا یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک باطل چیز تم بیان کر کے لوگوں کے آگے پھر اس سے مسئلے ثابت کر رہے ہو کہ یہ اس طرح ہے. پہلے تو انسان اس چیز کو ثابت کرے کہ یہ چیز پائے ثبوت تک پہنچتی ہے یا نہیں. اور پھر ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں. تو آیا مقلد کے لیے جائز ہے کہ وہ استنباطات کرے کہ اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ معلوم ہوا؟ حالانکہ مقلد کا فرض یہ ہے کہ وہ تقلید کرے، جو اس کو آگے سے کہا جائے وہ خاموشی سے اس کے آگے سر جھکا لے کہ ہاں یہی ہے، ہاں یہی صحیح ہے. یہ مقلد کا کام ہے، نہ یہ کہ مقلد اب روایت بیان کرے اور اس سے استدلال شروع کر دے. تو یہ مقلدین کا کام نہیں ہے بلکہ یہ علماء کا کام ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ روایت باطل ہے، تو جو اس چیز پر، اس روایت پر مسائل بنائے جائیں تو وہ سب باطل ہوں گے، کیونکہ جس چیز کو باطل کے اوپر کھڑا کیا جائے وہ چیز بھی باطل ہے. اور پھر اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اب کسی صحابی کو افضل مت کہنا، تو اب کسی نبی کو بھی افضل مت کہنا کہ آدم نے بھی علی کا واسطہ دیا ہے فاطمہ کا بقول آپ کے، تو ان کو بھی مت کہنا. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی اس امت کے اندر ہے تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، تم پیچھے ہٹو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کافر نے ان کو نکال دیا تھا اس نبی کو کہ یہ دوسرا تھا دو میں سے، صدیق اکبر اور یہ نبی، اذ ہما فی الغار، وہ غار کے اندر تھے. سو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، کہ جن کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. اور حدیث کے اندر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا. اور اہل سنت کا اجماع ہے، یہ اجماع بہت سارے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضلیت، افضل صحابی جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں اور پھر عمر ہیں. اور یہ دو وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو کی جو ہے اقتداء کرو، ابو بکر اور عمر. اور پھر تیسرے نمبر پر وہ عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر علی ہیں. تو یہ جو ہے ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کی، واللہ اعلم. اور جو انسان کوئی چیز بیان کرے تو اس کو پہلے پایا ثبوت تک پہنچائے، نہیں تو اللہ کے آگے اس کو جواب دینا پڑے گا. کل کو موت آ گئی تو پھر وہاں پر کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے توبہ کرے جو اس نے غلط بات کہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.